اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6، 7، 8 آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی۔ سورۃ الاحزاب کا مرکزی مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، آپ کی تعظیم و تکریم اور آپ کے حقوق، اور اسی طریقے سے آپ کی ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں ان کے حقوق اور ان کے آداب سے متعلق ہے، اور اسی طرح پھر دیگر کئی ایک مسائل بھی اس میں آئیں گے، یعنی نکاح اور طلاق کے مسائل بھی آئیں گے، نبی کریم علیہ السلام کی کچھ خصوصیات نکاح کے بارے میں ان کا بھی ذکر ہوگا، اور آپ پر درود شریف پڑھنے کا حکم بطور خاص، اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی ایذا سے بچانا، کوئی ایسی چیز آپ کے حق میں نہ کی جائے جس سے آپ کو معمولی سا بھی دکھ ہو، کیونکہ یہ قابل لعنت عمل ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی بیویوں، بیٹیوں اور عام مسلمان عورتوں کے لیے حجاب اور پردے کا حکم، تو اس طرح یہ زیادہ مضامین ہیں۔ تو اس سے پہلے جو باتیں گزری اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرنے سے بات شروع کی کہ آپ اللہ سے ڈریں، یعنی جس طرح آپ ڈر رہے ہیں تو ڈرتے رہیں، یعنی کہ اب ڈریں، معاذ اللہ کوئی پہلے نہیں ڈر رہے تھے، نہیں، یعنی آپ جس طریقے سے ڈرتے چلے آئے ہیں تو اس پر قائم اور دائم رہیں۔ اور دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ کافروں اور منافقوں کی بات مت مانیں، آپ نے کہاں ماننی تھی جی، لیکن بات امت کو سمجھانی ہے جی، کہ وہ کسی طریقے سے ان کی باتوں میں نہ آئیں، اور حکم دیا تھا کہ آپ وحی کا اتباع کریں۔ دراصل یہ بھی جیسے حضور کو حکم ہے، امت کو حکم ہے کہ وہ ہر دینی بات میں اللہ کی وحی اور حکم کا اتباع کریں، اور یہ کہ مخالفین کا سامنا تو آپ کو کرنا پڑے گا، تو اس سلسلے میں آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کی مدد، اللہ کا تعاون آپ کو حاصل ہوگا، اور کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ ابتدائی باتیں تھیں، اور پھر اس کے بعد تین ان باتوں کا ذکر ہوا جو اس وقت معاشرے میں پھیلی ہوئی تھیں اور غلط تھیں، ان کی اصلاح کی گئی۔ ایک یہ خیال کہ ذہین آدمی کے دو دل ہوتے ہیں، فرمایا کہ نہیں، اللہ نے ایک ہی دل بنایا ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ کوئی اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دیتا تو اس کو پھر ہمیشہ کے لیے حرام سمجھتا تھا، کہ پھر کبھی بھی یعنی بیوی نہیں بن سکتی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بالکل غلط اور جھوٹی بات ہے، جھوٹ کی یہ سزا ہے کہ جس نے ایسا کہا وہ جھوٹ کا کفارہ دیے بغیر بیوی سے نہیں مل سکتا، لیکن جہاں تک بات حرام ہونے کی ہے تو وہ بالکل نہیں، یعنی اس جھوٹی بات سے کوئی وہ ماں نہیں بن جاتی جی۔ جھوٹ کی سزا یہ ہے کہ غلام آزاد کریں، نہیں تو 2 مہینے متواتر روزے رکھے، نہیں رکھ سکتا تو 60 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، پھر اس کے بعد اس کی بیوی ہے۔ تیسری بات تھی متبنہ،
یعنی جس کو بیٹا بنا لیا جائے واقعی بیٹا نہیں تو وہ اس کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے حقوق میں، کہ وہ وارث بھی اس کو بناتے تھے اور اس کی بیوی حقیقی بہو کی طرح اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ اس طرح یعنی منہ بولے بیٹے کو حقیقی اولاد کا درجہ دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی جھوٹ اور غلط ہے، بیٹا اسی کا ہے جس سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ رسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے توڑوا دی گئی، ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے جس کو بیٹا بنایا تھا اس کو کہہ دیا آئندہ اس کو باپ کی طرف منسوب کرو، اور پھر یہ کہ اس کی بیوی سے حضور کی شادی کرا کے سلسلہ اس کو ختم کر دیا۔ تو حکم دیا کہ ان کو ان کے واقعی حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو۔ اگر کسی کا باپ معلوم نہیں تو اس کو اپنا بھائی سمجھ کے، دینی بھائی سمجھ کے، دوست سمجھ کے، دوست کے لفظ سے پکارو، بھائی کے لفظ سے پکارو، لیکن بیٹا کہہ کے مت پکارو۔ الا یہ کہ غلطی سے زبان چلی ہوئی ہے، کسی کو بیٹا کہہ دیا تو غلطی اللہ معاف کر دے گا، لیکن قصداً کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہنا، فرمایا کہ یہ غلط اور جھوٹ ہے۔ اب اس کے بعد آج جو آیات تلاوت کی گئی اس میں پہلی آیہ کریمہ میں نبی کریم علیہ السلام کے حقوق میں سے ایک بات کا ذکر ہے، وہ یہ کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی مومنوں کے قریب تر ہے ان کی جانوں سے بھی۔ نفس کا معنی یہاں روح اور جان ہے، جس کی بلبوتے پہ انسان زندہ رہتا ہے، ورنہ کہ نبی کی ذات جو ہے آدمی کی روح سے بھی زیادہ، تو روح سب سے زیادہ قریب ہے نا، وہ تو جسم کے ہر حصے میں سمائی ہوئی ہے، تو سب سے قریب ہمارے جسم کے ساتھ کیا ہے؟ ہماری روح، کہ جسم کے ہر حصے میں سمائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کی ذات، اس کا تعلق مومن کے ساتھ اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اولا کا ایک معنی ہوتا ہے قریب، جی، اور اولا کا ایک معنی ہے آگے، یعنی جان اتنی پیاری نہیں جتنا نبی پیارا ہے، جان کی اتنی ویلیو نہیں جتنا کہ نبی کی شان ہے۔ تو بہرحال النبی اولا، نبی اولا ہے، قریب تر ہے، جی، مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی۔ تو جان سے قریب تر کیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو؟ جی، تو جان سے قریب تر کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا تعلق مومن کے ساتھ جان سے زیادہ قریب ہے، یعنی جسم کی بات نہیں ہے، جسم کی بات نہیں ہے کہ نبی جسم کے لحاظ سے ہمارے قریب ہیں، ظاہر بات ہے کہ ہم نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور وہ تو اس وقت بھی اپنی قبر مبارک میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو نبی کے ساتھ مومن کا جو ایمانی تعلق ہے وہ تعلق جان سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ اس طریقے سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت ہیں، یعنی وہ نبوت کے سورج ہیں، نبوت جیسے کہ سورج ہیں۔ تو سورج کتنا ہی دور ہے یہاں سے، کروڑوں میل دور ہے، لیکن دیکھیے دنیا کے ساتھ اس کا تعلق، اس کی شعاعیں ہر جگہ پڑ رہی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام چونکہ آفتاب نبوت ہے تو ان کی نبوت کی شعاعیں ہر مومن کے دل پہ پڑ رہی ہیں، ہر مومن کے دل پہ پڑ رہی ہیں۔ تو یہ ہے قرب نبی کا کس کے ساتھ؟ مومنوں کے ساتھ۔ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ ایک بہت بڑے نیک پارسا گزرے ہیں، انہوں نے یوں تو تعلیم زیادہ حاصل نہیں کی جس طریقے سے کہ باقاعدہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا علم بہت پختہ تھا، اس لیے کہ عمل اتنا زیادہ تھا کہ عمل کی وجہ سے ان کا علم جتنا تھا وہ انتہائی پختہ تھا، یعنی جتنا جانتے تھے اتنا ہی ان کا عمل تھا۔ تو اس لیے کم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود وہ بڑے بڑے نکات بیان کیا کرتے تھے۔
اور ان کا دل ماشاءاللہ خوب روشن تھا، حالانکہ وہ تھے نابینا، بالکل نابینا تھا جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کا دل روشن کیا ہوا تھا اپنے ذکر سے، اپنی فکر سے، کہ وہ ایسی باتیں ان کی زبان سے نکلتی تھیں کہ ان کے ایک مرید باصفا نے ان کے ملفوظات یعنی ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو ایک بڑی کتاب میں جمع کیا ہے، ابریز اس کا نام ہے۔ وہ فرماتے ہیں، وہ اپنے اسی دل کی روشنی میں، اس کو کشف کہتے ہیں۔ تو کشف ویسے یہ کوئی دلیل، شرعی دلیل نہیں ہوتا، شرعی دلیل تو قرآن، حدیث، یہ چیزیں ہیں۔ کوئی اپنے دل کی روشنی سے بات کہتا ہے تو اس کو ہم شرعی دلیل نہیں سمجھتے، اس لیے کہ کشف میں غلطی بھی تو ہو جاتی ہے، لیکن بعض حضرات کے کشف جو ہیں وہ دلائل سے میچ کرتے ہیں، دلائل سے یعنی بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کا کشف بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ تو کشف سے ہم قرآن حدیث کو تو صحیح نہیں کہہ سکتے، قرآن اور حدیث سے کشف کو صحیح کہہ سکتے ہیں اگر وہ اس کے ساتھ میچ کرتے ہوں۔ مثال کے طور پہ ان کو ایک ایسی نورانیت حاصل تھی، ایسی روشنی حاصل تھی کہ وہ نابینا تھے، جیسے میں نے کہا کہ ان کا یہ ظاہری علم بھی اتنا نہیں تھا پڑا ہوا جس طرح، تو بس ٹھیک ہے، یہ اوپر گر جائے گا، نیچے ہی ٹھیک ہے میرا۔ تو وہ اگر ان کے سامنے، وہ حافظ بھی نہیں تھے، یعنی وہ نابینا تھے تو انہوں نے حفظ بھی نہیں کیا تھا قرآن مجید، لیکن ان کے سامنے اگر قرآن حکیم کی کوئی آیت پڑھی جاتی تو کہہ دیتے تھے یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اگر حدیث پڑھی جاتی تو کہہ دیتے تھے کہ یہ حدیث، حالانکہ دونوں عربی میں ہیں، اور میں نے کہا نا انہوں نے تو ایسا باقاعدہ پڑھا بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ کسی کی زبان سے قرآن یا حدیث سن کے فرق بتاتے تھے۔ ان سے ایک دفعہ ان کی اسی شاگرد رشید نے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو اس طرح باقاعدہ علم پڑھا بھی نہیں ہے کہ کسی سے حدیث کی کتابیں پڑھی ہوں جی، کسی سے قرآن حکیم پڑھا ہو، تو آپ محض الفاظ سن کے کیسے فرق کرتے ہیں کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے؟ اور یہ سوال انہوں نے علماء کی ایک ٹیم کے سامنے کیا، اور علماء بھی بلائے تھے کہ آؤ میں اپنے جن سے میرا تعلق ہے، بزرگ ہیں، تمہارے سامنے سوال کرتا ہوں، دیکھو کیسا جواب دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے کی زبان سے ایک نور نکلتا ہے، ایک لائٹ نکلتی ہے، حالانکہ دیکھیے وہ ایسی لائٹ بھی نہیں لگتی جو آنکھوں سے نظر آئے، نہ ہمیں کب نظر آتی ہے، ان کی تو آنکھیں ہیں بھی نہیں ہیں، پھر بھی کہتا ہے کہ مجھے دل سے محسوس ہوتا ہے، دل میں محسوس کرتا ہوں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کی ایک الگ لائٹ ہوتی ہے، اور جب حدیث پڑھی جاتی ہے اس کا نور ایک الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان علماء کے سامنے ان کے سامنے ایک آیت کہیں سے پڑھی، انہوں نے کہا یہ قرآن ہے، پھر ایک حدیث پڑھی، کہا یہ حدیث ہے، پھر ایک حدیث پڑھی جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ قرآن بھی نہیں، یہ حدیث بھی نہیں، یہ ایک اور طرح کی حدیث ہے، یہ ایک اور طرح کی حدیث ہے، یعنی عام حدیث نہیں، ایک اور طرح کی حدیث ہے۔ اور یہ سوال انہوں نے باقاعدہ کس کے سامنے کیے؟ علماء۔ تو مطلب ان کی دل کی نورانیت، ان کا کشف اتنا درست ہوتا تھا، اتنا درست ہوتا تھا۔ تو ان کا کہنا ہے، یہ میں ان کی بات کہہ رہا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین، کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مومنوں سے قریب تر ہے۔ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا دل وہ سرچشمہ نور ہے، ایمان کا پاور ہاؤس ہے، ایمان کا پاور ہاؤس ہے جی، اور وہاں سے وائر نکلتی ہے تو ہر مومن کے دل کو ٹچ کرتی ہے، ہر مومن کے دل پہ آ کر، تو ہر مومن کے دل میں ایمان اس وائر سے ہوتا ہے،
جو ایک ایمان کی روشنی آتی ہے تو وائر کے ذریعے سے آتی ہے. پاور ہاؤس نبی کریم کا دل ہے. اگر یہ وائر ٹھیک ہے کنیکشنز کا تو مومن کے دل میں ایمان آتا ہے, روشنی آتی ہے. اگر خدا نخواستہ یہ ٹوٹ جائے تو آدمی بد نصیب اور بدبخت ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان جو پھر سلامت نہیں رہتا. تو کہ یہ کشف سے بتاتے ہیں کہ ہر مومن کے دل کے ساتھ حضور کے دل کا ایسا کنیکشن ہے ایمان کا. تو یہ بات صحیح لگ رہی ہے کہ اللہ جو فرماتا ہے نبی کی ذات مومن سے قریب تر ہے ان کی جان سے بھی, یعنی وہ یہی ایمان کی جو روشنی وہاں سے آ رہی ہے اس کے دل میں, تو ایمان کے لحاظ سے نبی کی ذات قریب تر ہے, جسم کے لحاظ سے نہیں. وہ اتنی قریب ہے کہ اگر وہ اس کا رابطہ نہ رہے تو آدمی کا ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. جی تو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, نبی کریم علیہ السلام قریب تر ہیں مومنوں کی ان کی جانوں سے بھی, یعنی ان کا تعلق ایمان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا اہم اور اتنا ضروری ہے کہ اتنی جان ضروری نہیں جتنا ایمان ضروری ہے. پھر ایک قرات میں جو یہاں تو وہ قرات نہیں ہے لیکن ایک قرات جو عبداللہ بن مسعود حضرت جابر کی قرات ہے اس میں آگے ہے وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ. ان کی قرات میں یہاں وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ بھی ہے کہ ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں اور وہ مومنوں کے باپ ہیں. یعنی عبداللہ بن مسعود حضرت جابر کی جو قرات ہے اس میں یہاں وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ بھی ہے ازواج. تو اب اس لحاظ سے دیکھیے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, یعنی باپ ہونے کے لحاظ سے وہ مومنوں کے قریب ہیں کہ وہ مومنوں کے باپ ہیں, کیونکہ بیویاں ماں ہیں تو وہ باپ ہوئے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ ہونے کے لحاظ سے مومنوں کے قریب ہونا یہ مادی لحاظ سے نہیں ہے, کیونکہ مادی باپ تو اور ہوتا ہے, ماں باپ اور ہوتا ہے جس سے آدمی پیدا ہوتا ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ ہونا یا آپ کی بیویوں کا ماں ہونا یہ روح کی روحانیت اور ایمانیت جو ہے نا اس کی نسبت سے. تو روح اصل ہے, جسم عارضی ہے, ٹھیک ہے نا. تو حضور علیہ السلام کا تعلق ہم سے چونکہ روحانی ہے, وہ روحانی باپ ہیں اور ہر نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے, ہر نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے. اور روح اصل ہے اس لیے ان کا باپ ہونا زیادہ اہمیت کا حامل ہے مادی ماں باپ سے. اور مادی ماں باپ جن سے آدمی پیدا ہوتا ہے ان کے حقوق کتنے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں. اپنی عبادت کے بعد فوراً ماں باپ کا ذکر کیا ہے. جی اس لیے کہ وہ جیسے حقیقی خالق اللہ ہے تو گویا مجازی تخلیق کا سبب ماں باپ ہے. حقیقی رب اللہ ہے تو اسباب کے تحت تربیت کون کرتے ہیں؟ ماں باپ. اور اللہ پیدا بھی کرتا ہے اور پالتا بھی ہے بغیر کسی غرض کے. اس سے کسی مخلوق سے غرض نہیں ہے کہ میں اس کو پالوں گا بڑا کروں گا تو یہ فائدہ لوں گا. اللہ سب کچھ کر رہے ہیں بغیر غرض کے. تو ماں باپ بھی اولاد کی تربیت شروع میں کرتے ہیں تو کوئی غرض نہیں ہوتی, بعد میں چل کر ہو تو ہو, اس وقت کوئی غرض نہیں ہوتی, بالکل بے غرض تربیت کرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں بڑا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. جی پھر بڑا ہو کر سعادت مند ہوگا کیا ہوگا, کوئی یہ چیز ان کے ذہن میں نہیں ہوتی بچے سے کہ یہ ہمیں کچھ فائدہ دے گا نہیں دے گا نقصان دے گا. بالکل بغیر بے لوث اس کی کیا کرتے ہیں تربیت کرتے ہیں. تو مجازی تخلیق کا ذریعہ بھی وہ ہوئے, تربیت کا ذریعہ بھی وہ ہوئے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی بات ان کا ذکر کیا وبالوالدین احسان, جبکہ ان کے سارے احسانات کا تعلق صرف مادی جسم کے ساتھ ہے, وہ روح کی تربیت نہیں کرتے.
صرف جسم کی تربیت کرتے ہیں جی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے ان کا تعلق کس سے؟ روح کے ساتھ ہے جی. تو اس لحاظ سے کہ روح اصل ہے اور جسم عارضی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ باپ ہیں روح کے لحاظ سے، وہ باپ ہیں جسم کے لحاظ سے، تو نبی اولا ہوئے کس سے؟ ہر آدمی کی جان سے بھی زیادہ اولا ہوئے، زیادہ جی. اچھا، تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی قریب تر ہے یا اہم تر ہے مومنوں سے ان کی جان سے بھی. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں امہاتہم ان کی مائیں ہیں. کس کی؟ مومنوں کی مائیں ہیں. جب وہ مائیں ہیں تو خود بخود حضور باپ ہوئے. اور پیغمبر کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں. حدیث میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، بلکہ باپ سے کہیں زیادہ شفیق اور مہربان ہیں حضور. یعنی زیادہ، اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس رسول آئے، عظیم الشان رسول، تم میں سے عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے، تمہیں مشکل میں ڈالتی ہے، وہ ان پر گراں گزرتی ہے. تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے. اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر تو وہ بہت بڑے مہربان اور بہت زیادہ شفقت کرنے والے ہیں. تو جتنی شفقت اللہ کے نبی کو اپنے امتی پر ہے، اتنی کسی باپ کو اپنی اولاد پہ نہیں. اتنی شفقت نہیں. جتنی تکلیف امت کی گمراہی کی نبی کو ہوتی ہے، کسی باپ کو اپنے اولاد کی اس پہ نہیں ہوتی. اور جتنی تربیت نبی امت کی کرتا ہے جن جن چیزوں کی، کوئی باپ ایسا نہیں کر سکتا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض منافقوں نے یا کافروں نے یا یہودیوں نے کہا کہ بھئی تمہارے نبی بھی بڑے عجیب ہیں، تمہیں ہر بات بتاتے ہیں، ہر چھوٹی سی چھوٹی بات یوں کرو یوں کرو. میں ان کا خیال یہ تھا کہ بڑا آدمی صرف بڑی باتیں کہتا ہے، تو تمہارا نبی ایسا ہے کہ ہر چھوٹی سی چھوٹی. آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، وہ تو ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ تو ایسی تربیت کرتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑتے کہ جو وہ نہ بتائیں اور آدمی خود کرنے لگے. وہ ہر بات میں تربیت کرتے ہیں. مطلب یہ تو کمال کی بات ہے. تم اس کو عیب سمجھتے ہو، یہ تو کمال کی بات ہے. تو جس طرح ایک باپ ہر چیز نقصان کی یا فائدے کی اولاد کو بتاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر اپنے امتی کو ہر فائدے کی چیز اور ہر نقصان کی چیز سے آگاہ کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ اولا ہیں. اولا کا معنی زیادہ مہربان، زیادہ شفیق، زیادہ ان کو دکھ اور تکلیف ہوتا ہے امتیوں کی یعنی گمراہی سے یا ان کی تکالیف سے. جیسے کہ حدیث میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے تو کچھ لوگ آئے کسی قبیلے کے، انتہائی خستہ حال، یعنی بھوک کے اثرات ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے. کپڑے بالکل پھٹے پرانے چیتھڑے جیسے پہنے ہوئے ہیں جی. تلواریں بھی تھیں کیونکہ بدامنی کا ملک تھا، تو تلواریں تو ہر آدمی رکھتا تھا، تو وہ بھی چیتھڑوں میں لپیٹی ہوئی کو. تو بڑے خستہ حال وہ مسجد میں آئے تو نبی کریم علیہ السلام کے چہرے پہ سخت افسردگی ان کو دیکھ کر چھا گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت صحابہ کرام جو نماز کے لیے آئے ہوں گے کچھ کو طلب کیا ہوگا اور فوراً یعنی صدقہ دینے کی ترغیب دی. ایسے ویسے ہی صدقہ، مقصد یہ تھا کہ ان کے حال کو دیکھیں لوگ
اور ان پہ ترس کھائیں اور ان کی مدد کریں۔ تو راوی کہتے ہیں حدیث کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھا تو پریشانی چھا گئی آپ پر۔ صحابہ تو آپ کے مزاج شناس تھے نا کہ حضور نے کیوں یہ موضوع چھیڑا ہے، تو ان کو بھی دیکھ رہے تھے، اٹھے اور فوراً گئے اور کسی نے کپڑا لایا، کسی کی کھانے کی چیز لائی، او صحن میں ڈھیر لگا دیا اور ان میں جب تقسیم ہوا تو صحابی کہتے اب حضور کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا جیسے کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، اتنے خوش ہو گئے۔ تو مطلب یہ کہ امت کی بدحالی پر سخت افسردگی ہوتی تھی، اور جب امت خوشحال ہو جاتی کسی چیز میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کھل جایا کرتا تھا۔ تو اتنی شفقت آپ بتائیں کسی ماں باپ کو بھی کہاں ہو سکتی ہے؟ اپنی اولاد پہ بھی مشکل ہے، دوسروں کو تو پوچھتا ہی نہیں ہے کہ یہ خستہ حال ہیں، چلو ان کی خستہ حالی کو ہم دور کر لیں، دوسروں کو پوچھتا کوئی نہیں۔ تو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم علیہ السلام قریب تر ہیں یا اہم تر ہیں مومنوں سے، ان کی جانوں سے بھی، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، ہر لحاظ سے نہیں، دو لحاظ سے۔ ایک اس لحاظ سے کہ کسی امتی کا نکاح نبی کی بیوی سے جائز نہیں ہے۔ کسی امتی کا نکاح جیسے ماں کے ساتھ جائز نہیں ہے، تو کسی امتی کا نکاح نبی کی بیوی سے جائز نہیں ہے، اس لحاظ سے وہ مائیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا تعظیم اور تکریم کے لحاظ سے کہ اپنی حقیقی ماں سے زیادہ تعظیم اور تکریم حضور کی بیویوں کی ہر مومن پہ ضروری ہے۔ اپنی ماں کا احترام اتنا نہیں جتنا کہ ان کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے نبی اور نبی کی بیویاں، ان کے حقوق یہ ہیں کہ ماں باپ اگر کوئی ان کے خلاف حکم دے دے تو اس کا ماننا غلط ہے، ماں باپ کی بات کو چھوڑ دے۔ وہ ان کے خلاف اگر کوئی بات کہہ دے تو ان کی بات کو مسترد کر دے، حالانکہ ماں باپ کی بات کو مسترد نہیں کرنا، لیکن کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کہہ دیں تو فرمایا ان کی بات مت مانو، پھر ان کی مانو۔ وہ اتنا زیادہ ان کی تعظیم اور تکریم اور اتنا زیادہ ان کے حقوق کا خیال کرنا ہے۔ تو تعظیم اور تکریم میں اور نکاح کے جائز نہ ہونے میں نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ باقی ماں سے پردہ نہیں ہوتا، یہاں پردہ ہے۔ کوئی امتی نبی کی بیوی کے سامنے یا بیوی امتی کے سامنے نہیں آئے گی، پردہ ہے۔ اسی طریقے سے ماں مر جائے تو بیٹا وارث ہوتا ہے، نبی کی بیوی کا کوئی امتی وارث نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ماں کی بیٹی یعنی بہن، اس سے نکاح جائز نہیں ہے، لیکن نبی کی بیوی کی اولاد ہے تو اس سے نکاح جائز ہے۔ تو ان کی اولاد کے لحاظ سے، ان کی وراثت کے لحاظ سے، تو وہ ان سے پردہ نہ ہونے کے لحاظ سے تو وہ ماں کے حکم میں نہیں ہے، پردہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور وراثت بھی نہیں ہوگی ان کے ساتھ، اور ان کی بیٹیاں ہیں، نبی کی بیٹیاں ہیں ان کی، تو ان سے نکاح بھی امتی کا جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی دو چیزوں میں وہ بالکل حقیقی ماں سے بھی آگے ہیں، سمجھیے، ایک نکاح نہ ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ یہ آگے آئے گا مسئلہ، اور دوسرا تعظیم اور تکریم میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو ذرا بھی ستانا ماں سے زیادہ خطرناک ہے، ایذا پہنچانا ماں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ یہاں ان کو ایذا پہنچائی تو ڈائریکٹ اس کا اثر حضور پہ ہوگا، نبی پہ ہوگا، یہاں باپ پہ ہوگا، جی وہاں نبی پہ ہوگا، اور نبی کو ستانا یہ موجب لعنت ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے خدا کو ستایا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہاں ادب احترام بہت زیادہ ہے۔ اس کے باوجود بات
شقی بد نصیب لوگ جو ہیں وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، جبکہ ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی کو اللہ نے 2 رکوع سورہ نور کے نازل کر کے بیان کیا ہے کہ یہ منافقوں کا لگایا ہوا الزام تھا، وہ بالکل پاکیزہ ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں تو اس کے گھر میں ایسی عورت کیسے آ سکتی ہے؟ تو اتنی کھلی چیز ہونے کے باوجود بھی بدبختی کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا۔ کچھ لوگ زبان درازی کرتے ہیں تو یہ چیز ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور یہ آیات قرآنی کا کھلا عام انکار ہے، اور قرآن کا انکار کفر ہے۔ جی تو یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت امتی کے ساتھ، ان کی بیویوں کا حکم اور آداب۔ اب اسی سلسلے میں فرماتے ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، یہ دوسرا مسئلہ ہے وراثت کا۔ اولو الارحام یعنی رشتہ دار، رحم سے ہے نا، رحم کا معنی یعنی پیٹ کا رشتہ، جو رشتہ دار ہیں بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ، وراثت لینے میں ان میں سے بعض قریب تر ہیں بعض دوسروں سے اللہ کی کتاب میں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ عارضی طور پر ایک قانون نافذ ہوا تھا ہجرت کے زمانے میں، کہ جو لوگ مدینہ منورہ ہجرت کر کے جاتے تھے مکہ مکرمہ سے یا کہیں اور سے آتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ان کو بسانے کے لیے ایک قانون، یعنی اللہ ہی کی طرف سے تھا، یہ نافذ کیا تھا کہ آپ وہاں کے مقیم کسی صحابی کے ساتھ اس کا اخوت اور برادری کا رشتہ قائم کر لیتے تھے، یعنی ان دونوں کو بھائی بنا لیتے تھے۔ یعنی ایک مہاجر کو ایک انصاری یعنی مدنی صحابی کا بھائی بنا دیتے تھے کہ یہ بھائی تیرا بھائی ہے، اور یہ حقیقی بھائیوں کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا، حقیقی بھائیوں کی طرح ہے جی۔ مطلب ہے کہ تم دونوں میں سے کوئی مرے گا تو دوسرا بھائی اس کا وارث ہوگا۔ یہ ایک عارضی قانون تھا۔ جب مہاجرین کے پاؤں جب گئے، ان کی مشکلات دور ہو گئیں، وہ تجارت میں دوسری چیزوں میں ان کے پاس بھی مال آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ قانون اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا۔ یہ اسی کا ذکر ہے کہ پہلے تو جن کو اخوت اور برادرہڈ میں حضور نے مقرر کیا تھا وہ وارث ہوتے تھے، حقیقی بھائی وارث نہیں ہوتا تھا۔ لیکن فرمایا اب اولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض، جو رشتہ دار ہیں، پیٹ کے رشتے سے جو رشتہ دار ہیں، وہ وراثت لینے میں بعض قریب ہیں بعض دوسروں سے، یعنی جو مرنے والے سے قریب رشتہ رکھے گا وہ وارث بنے گا، دور کے رشتے والا محروم رہے گا۔ اور جو ویسے جن کو ایسے ہی بھائی بنایا تھا وہ تو اس میں ہے ہی نہیں، وہ تو وراثت میں ہے ہی نہیں۔ لیکن وراثت میں جو ہے اس کی بنیاد کس پہ ہے؟ رشتہ داری پہ ہے، اور رشتہ داری میں بھی جو قریب ہے وہ وراثت لے گا، دور والا محروم رہے گا۔ فی کتاب اللہ، کتاب اللہ سے مراد کیا ہے؟ یا تو اس سے مراد لوح محفوظ، کہ لوح محفوظ میں یہ قانون لکھا ہوا ہے جی۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہے تورات، کہ تورات میں بھی یہی قانون تھا وراثت کا جی۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم میں، کیونکہ سورہ نساء میں تفصیل سے وراثت کے کا مسائل ذکر کر دیے ہیں، کون کون کس طریقے سے وارث ہیں، تو کتاب اللہ سے وہ بھی اور مراد ہو سکتے کہ سورہ نساء میں یہ مسئلہ ہے۔ تو اب وراثت یہ ہے کہ وارث 3 طرح ہیں، یعنی جب آدمی مر جائے تو سب سے پہلے تو اس کے مال میں خود اس کا اپنا حق ہے کہ اس کے کفن کا انتظام، اس کے دفن کا انتظام اس کے اپنے مال سے کیا جائے۔ اگر اس کے پاس اتنا ہی مال ہے کہ وہ کفن اور دفن میں خرچ ہو جائے گا تو ظاہر بات ہے کسی کے لیے کوئی حق ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلا حق اس کا اپنا حق اتنا ہے کہ کفن دفن کا انتظام جو مناسب ہے، ہائی پیمانے کا نہیں،
وہ اس کے پیسے سے کیا جائے، الا یہ کہ کوئی اس کا اور رزق کرتا ہے کہ میں کرتا ہوں بھائی تم جاؤ، تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پہلا حق اپنا ہے۔ اس سے پھر جو مال بچے تو دوسرا حق ہے قرض داروں کا۔ اگر اس نے کسی سے قرضے لیے ہوئے ہیں تو پھر سب سے پہلے، لیکن اپنا حق قرض داروں سے بھی پہلے ہے، دوسرے نمبر پہ قرض دار ہے، پھر وہ قرض پہلے ادا کیے جائیں۔ قرض داروں سے جب مال بچے تو اب اس کے 3 حصے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 2 حصے وارثوں کے ہیں، اس میں یہ کچھ نہیں کہہ سکتا کسی کو کہ یہ کرو وہ کرو، لیکن 1 حصے کا حق اب بھی اس کے پاس ہے کہ اس میں وہ چاہے تو کسی کے لیے وصیت کر سکتا ہے کہ فلاں آدمی کو اتنے مال میں سے دے دے، یا اپنی نمازوں کا یا اپنی روزوں کا کفارہ، یا فرض کریں کہ حج نہیں کر سکا تھا، حج فرض تھا تو وصیت کر لے کہ میرے مال میں سے کسی کو حج کے لیے بھیج دینا، یا اور کسی کے، تو 1/3 مال میں سے وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وصیت کا اس کو اجازت نہیں۔ 2/3 تو وارثوں کے ہیں، اس میں نہیں کرتے۔ اگر وصیت نہیں کی تو یہ تینوں وارثوں کے ہیں، کر دی تو 1 حصہ جو ہے وصیت والوں کو ملے گا، 2 حصے وارثوں کے ہیں۔ پھر وارث 3 ہیں، نمبر 1 اصحاب الفروض، نمبر 2 عصبات، نمبر 3 ذوی الارحام، ٹھیک ہے؟ کچھ اور بھی ہیں لیکن وہ آج کل ہے ہی نہیں ہیں۔ اس میں بھی ذوی الارحام بھی نہیں ہوتے، شاذ و نادر ہی ہوتے، لیکن ہو سکتے ہیں۔ ذوی الفروض وہ ہیں کہ جن کے حصے خود اللہ نے تقسیم کر کے بتا دیے ہیں کہ اس کو اتنا، اس کو اتنا، اس کو اتنا ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ یا حدیث میں حضور نے بتا دیے ہیں، یا قرآن حکیم میں بتا دیے ہیں، تو جن کے حصے قرآن اور حدیث میں مقرر ہو چکے ہیں ان کو کہتے ہیں ذوی الفروض۔ سب سے پہلے انہی کا حق ہے کہ ان کے مقررہ حصے، ٹھیک ہے نا، تینوں تہائی میں یا 2/3 میں سے دیے جائیں۔ دوسرے ہیں عصبات۔ اگر ذوی الفروض کے حصے دے دیے اور دوسرے نمبر کے وارث بھی ہیں عصبات، تو ان سے بچا ہوا سب عصبات کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور فرض کر کے ذوی الفروض نہیں ہیں تو بھی سب عصبات کو ملے گا۔ تو بعض وارث ایسے ہیں کہ جن کی 2 پوزیشنیں ہیں، وہ اصحاب الفروض میں بھی ہیں، وہ عصبہ بھی ہیں، جیسے کہ باپ کی 2 پوزیشن ہیں، وہ عصبہ بھی ہوتا ہے، ذوی الفروض بھی ہوتا ہے، یعنی اپنا مقررہ حصہ بھی اس کو ملتا ہے، اگر اور کوئی وارث نہیں تو باقی بچہ بھی اس کو ملتا ہے، لیکن ماں صرف ذوی الفروض میں ہے۔ بیٹے عصبات ہیں، چچوں کی اولاد، ٹھیک ہے نا، اور میت کے بھائی، یہ سب عصبات ہیں، یعنی ذوی الفروض سے بچے گا تو ان کے حصے ہوں گے، نہیں بچے گا تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، جی۔ لڑکیاں، خالی لڑکیاں تو وہ ذوی الفروض میں ہیں، لیکن ان کے ساتھ لڑکے بھی ہیں تو پھر لڑکیاں لڑکے دونوں عصبات ہیں۔ بہنیں اسی طریقے سے، اگر 7 بھائی ہیں تو وہ بھی عصبات ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ عصبہ کس کو کہتے ہیں؟ باپ یا باپ کی طرف سے جو مرد لوگ ہیں، چچے ہیں، چچوں کی اولاد، یہ ہوتے ہیں عصبات۔ اور تیسرے نمبر پہ ذوی الارحام ہیں، جو ماں کی طرف سے رشتے والے ہیں، تو یہ ادھر سے کوئی بھی نہ ہوگا تب پھر ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوں گے ان کو ملے گا۔ تو یہ خیر لمبی تفصیل ہے، تو آپ مختصر میں بات آپ کو بتا دی کہ سب سے پہلا حق مرنے والے کا اپنا ہے، کفن دفن اس کے پیسے سے کیا جائے، کسی کا اور حق نہیں۔ اس کے بعد قرض داروں کا ہے، قرض داروں سے جو بچے گا پھر بھی اس کے تیسرے حصے میں وہ وصیت کر سکتا ہے کسی دوست کے لیے، جی، کسی بھائی کے لیے، کسی کے لیے بھی، لیکن جو وارث نہیں ان کے لیے، جو آلریڈی وارث ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ 2/3، یا اگر وصیت نہیں کی تو جتنا بھی ہے یہ سب پھر سب سے پہلے اصحاب الفروض کو ملے گا، جو ان سے بچے گا عصبات کو ملے گا، یہ دونوں قسم کے نہیں ہیں تو پھر ذوی الارحام کو ملے گا۔ تو
یہ قریب ہونے کے لحاظ سے وراثت تقسیم ہوتی ہے. جو میت کے زیادہ قریب ہے اس کا حق ہے، جو دور ہے وہ محروم ہوگا. بیٹے ہیں تو پوتے کا نہیں ہے، بیٹے ہیں کیونکہ وہ میت کے قریب ہیں، تو پوتا چونکہ دور ہے وہ محروم ہوگا. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور رشتہ دار بعض ان میں سے قریب ہیں بعض دوسروں سے اللہ کی تحریر میں، کتاب میں. من المؤمنین، عام مومنوں میں بھی، والمہاجرین، اور مہاجرین میں بھی. سب کی یعنی وراثت کی تقسیم اب رشتہ داری کے قرب پر ہوگی. الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ بھی احسان کر سکتے ہو، کیونکہ 1/3 میں تمہیں اختیار ہے، کسی کے لیے بھی وصیت کر سکتے ہو. تو اگر اچھے تعلقات تمہارے کسی کے ساتھ رہے ہیں دوستی کے، یا اور کسی وجہ سے، یا اور کسی نیک کام میں آپ کوئی چیز لگانا چاہتے ہیں، تو مطلب ہے کہ وہ وصیت کر سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے. کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے. سب کچھ یعنی وصیت کے قانون بھی لکھا ہوا ہے، وراثت کی تقسیم کا بھی لکھا ہوا ہے. تو اب اسی کے مطابق یعنی یہ فیصلہ ہوگا، اور وہ جو عارضی قانون تھا جی وہ اب یعنی اس کے بعد ختم ہو گیا. یہ نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے ازواج مطہرات کے آداب اور وراثت کے ایک قانون کو تبدیل کرنے کا ذکر، اور ساتھ میں وصیت کا بھی یہ ہو گیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک میثاق کا ذکر کرتے ہیں جو انبیاء کرام سے لیا گیا. میثاق کہتے ہیں پختہ وعدے کو. تو اللہ تعالیٰ نے کئی وعدے لیے ہیں جن کا قرآن حکیم میں ذکر ہے، یا اس سے پہلی دوسری کتابوں میں بھی ذکر ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں ایک میثاق کا ذکر ہے جس کو ہم میثاق ازل کہتے ہیں. ازل یعنی سب سے پہلے، ابھی انسان دنیا میں آدم علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں تھا، صرف آدم علیہ السلام تھے، باقی کسی کی تخلیق کبھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ اس دنیا میں نہیں آئے تھے. دوسری دنیا عالم ارواح جہاں ہماری روحیں تھیں، جسم ابھی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر دست مبارک رکھا جیسے اللہ کی شان کے ساتھ تھا. تو قیامت تک ہونے والی اولاد نسلاً بعد نسل، یعنی جس طرح انہوں نے دنیا میں آنا ہے اسی ترتیب سے ہر باپ کی اولاد اس کی پیٹھ سے نکلتی گئی روحیں. تو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان سے پیدا ہونے والے سب بچوں کی روحیں نکلیں، ان کی پیٹھوں سے ان سے ہونے والی اولاد، پھر اسی ترتیب سے. تو سب کی روحیں نکال دیں اللہ نے. اور کہاں نکالی؟ عرفات کے پاس وادی نعمان ہے. عرفات کا جو میدان ہے جس میں حاجی کٹے، اس کے ساتھ ہی وادی نعمان، اس میں تو صرف آدم علیہ السلام ہے، باقی سب روح ہیں. اور ان روحوں کو اللہ، چونکہ روح جسم کے بغیر تو نہیں پہچانی جاتی، تو ان کی پہچان کے لیے ان کو چمٹیوں جیسے جسم دیا اللہ نے. چمٹی کے جسم میں، جیسے کہ تھے آدمی لیکن جسم اتنا چھوٹا تھا جتنی چمٹی. تو یہ 5-6 فٹ والے جسم نہیں تھے، اس کے ساتھ ہوتا تو دنیا ساری بھر جاتی. تو چمٹیوں کے برابر جسم دے کر وہ روح اس میں ڈالی ہر ایک کی، اور پھر یہ کہ باقاعدہ اس کو عقل اور شعور بھی دیا پورا، جیسا کہ آج ہے اسی طرح عقل اور شعور. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے میثاق لیا جی، فرمایا الستو بربکم، اے تمام انسانی روحو بتاؤ میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے بیک آواز کا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی وجہ بتائی کہ یہ میں نے میثاق کیوں لیا. بلا، اور تم نے اقرار کیا، میں نے تم سے پوچھا تم نے اقرار کیا، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو ہم تو دین سے بے خبر تھے، ہم تو دین سے
بے خبر تھے، تو آج تم سے اقرار لے رہا ہوں۔ یا یہ نہ کہو کہ جی ہمارا کیا قصور، ہم نے تو جس طرح باپ دادوں کو دیکھا چلتے رہے، تو قصور تو ان کا تھا، ہم تو ان کی پیچھے اولاد تھے، دیکھا دیکھی چلتے رہے۔ جی تو اللہ فرمائیں گے آج تم سارے اقرار کر رہے ہو، کل تم بلیم دوسرے پہ نہیں ڈالنا کہ باپ دادوں نے ایسا کیا اور فلاں نے ایسا کیا اور لیڈر نے ایسا کیا، تم سب اقرار کر رہے ہو تو تم اقرار پر پکڑے جاؤ گے۔ باقی بات یہ کہ اب تم ایک اور دنیا میں عالم ارواح میں ہو، پھر تم اپنے ٹائم سے دنیا میں جاؤ گے، تم کہو گے ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے، تو میں یاد دلانے کے لیے کتابیں بھی بھیجوں گا، نبی بھی بھیجوں گا کہ تم مجھ سے یہ اقرار کر کے آئے ہو۔ تو ایک تو وہ میثاق ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دوسرا میثاق ہے۔ قرآن حکیم میں اور بھی میثاق ہیں، جیسے کہ یہودیوں سے ایک میثاق لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وغیرہ وغیرہ، لیکن انہوں نے میثاق پورا نہیں کیا۔ یا یہ کہ ان کے علماء سے میثاق لیا کہ میں کتاب دوں گا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم اس کتاب کی ایک ایک بات لوگوں کو کھول کے بتاؤ گے، چھپاؤ گے نہیں۔ تو ان کے علماء نے بھی میثاق کو کام کی باتیں سب چھپا دیں اور مطلب کی چیزیں بتاتے تھے۔ جی تو اس طرح کے کئی میثاق ہیں۔ تو ایک میثاق انبیاء کرام سے جس کا یہاں ذکر ہے۔ اب یہ میثاق کہاں لیا گیا؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ وہی ازل میں لیا گیا، کہ ایک طرف سب لوگوں سے لیا جس میں انبیاء بھی تھے، پھر انبیاء کو الگ کر کے ان سے یہ دوسرا میثاق لیا۔ اس کا سورہ آل عمران میں بھی ذکر ہے، تو یہاں بھی ہے۔ یہ میثاق کیسے تھا؟ یعنی میں تمہیں نبوت دوں گا، ٹھیک ہے نا، تو تم نے میرے پیغام کو امتوں تک پہنچانا ہوگا، میں تمہیں اپنا قائم مقام نائب بناؤں گا، تو تم میری نیابت میں اس پروگرام کو آگے پہنچاؤ گے اس پر۔ اور یہ کہ ہر نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرے گا، اگر کوئی نبی اس کے زمانے میں دوسرا آ گیا تو مخالفت نہیں کرے گا، بلکہ اس پر ایمان لائے گا، اس کی حمایت کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہ جب آخری نبی آئے گا، ظاہر بات ہے اس زمانے میں تو کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن ان پر بھی پیشگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، تو نصرت کی بات تو نہیں آئی لیکن ایمان کی بات تو اچھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے عہد پورا کر دیا لیلۃ المعراج میں، کہ لیلۃ المعراج میں سارے انبیاء کرام کو حضور نے نماز پڑھائی، اس طرح سب کا ان پر ایمان بھی ہو گیا اور سب کی نصرت بھی ہوگی۔ تو اس کا ذکر ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء کرام سے ان کا میثاق لیا، یعنی ان سے ایک پختہ عہد لیا۔ یہ تو سارے نبیوں سے لیا نا، تو یہاں 5 نبیوں کا خاص طور پہ ذکر بھی، نام بھی لیا، وَمِن کا، اور آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک، وَمِن نوح، اور نوح علیہ السلام، اور ابراہیم، اور موسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ 5 کا ذکر کیا، باقیوں کا نام نہیں لیا، حالانکہ یہ بھی 5 ان انبیاء میں شامل ہیں، لیکن خاص نام لیا، کہتے ہیں اس لیے کہ یہ 5 باقی سارے انبیاء کرام میں مرتبے کے لحاظ سے زیادہ بلند ہیں، اور پھر ان میں بھی ترتیب کے لحاظ سے من کا سب سے پہلے حضور کا نام لیا، حالانکہ آئے حضور سب سے آخر میں ہیں، لیکن یہاں میثاق میں سب سے پہلے آپ کا نام ہے جی، پھر اس کے بعد نوح، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ جی، تو وہ ترتیب سے ہے جی، لیکن آپ تو عیسیٰ سے بھی بعد آئے ہیں، تو جس طرح ترتیب سے نام لیے تو آپ کا نام آخر میں آنا چاہیے تھا، پر یہاں نام سب سے پہلے آپ کا ہے، باقی ترتیب میں پہلے نوح آئے، پھر ابراہیم آئے، پھر موسیٰ آئے، پھر عیسیٰ آئے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ آپ کی نبوت کب واجب ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کنت نبیا والآدم بین الروح والجسد، ہاں
کہ جبھی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی روح اور جسم جڑے نہیں تھے، جسم تھا روح الگ تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ مطلب کہ میری نبوت کا اعلان سب سے پہلے ہوا ہے، تو یہ اسی ترتیب سے آپ کا نام سب سے پہلے لیا گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء ہیں، تخلیق اور نامزدگی کے لحاظ سے تو سب سے پہلے ہے، لیکن بعثت کے لحاظ سے سب سے آخر میں، بھیجا سب سے آخر میں ہے، نامزد سب سے پہلے کیا ہے آپ کو جی، تو اس لحاظ سے آپ کا نام سب سے پہلے لیا۔ تو پھر یہ 5 انبیاء کرام، ان کو کہتے ہیں اولو العزم، اس لحاظ سے کہ ان کا دور نبوت کافی زمانے تک رہا۔ لیکن نوح علیہ السلام آپ کو پتہ ہے 950 سال ان کی نبوت کا، یعنی ان کی تبلیغ کا، پھر ان کی امت تو ختم ہوگی ظاہر بات ہے جی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا آج تک ان کا چرچا ہے، کوئی چلے نہ چلے لیکن نام تو سب لیتے ہیں، اور کوئی نہیں چلے تو یہ امت تو ان کی پیروکار ہے ہی ہے، تو ان کا دور بھی سب سے لمبا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی جیسی ہے لیکن موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی جیسی ہے لیکن ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ تو اس لحاظ سے ان انبیاء کرام کا دور نبوت خاصا لمبا، یا ان کے ماننے والے ہر دور میں، تو اس لیے ان کا 5 کا ذکر کیا، باقیوں کا ذکر نہیں کیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے ایک مضبوط، انبیاء کے ساتھ ایک مضبوط عہد لیا تھا، انبیاء کرام سے مضبوط عہد لیا تھا۔ تو وہ عہد بعض تو کہتے ہیں کہ وہی ازل کے عہد کے ساتھ ساتھ لیا تھا، بعض کہتے ہیں کہ ہر نبی جب دنیا میں آیا تو اس نبی سے دنیا میں آنے کے بعد یہ میثاق لیا گیا کہ آپ کی زندگی میں دوسرا کوئی نبی آیا تو آپ نے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے، آپ اس کی نصرت بھی کریں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ تو ہر نبی سے یہ میثاق لیا گیا، ایک تو جو آپ کی ڈیوٹی ہے، فرض منصبی ہے، اس کو آپ پورا ادا کریں، دوسرا یہ کہ آپ کے دور میں کوئی دوسرا نبی آ جائے تو اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے، یعنی مخالفت نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ یہ عہد لیا، چاہے میثاق ازل کے ساتھ لیا، چاہے ہر نبی کے آنے کے بعد۔ اس کی غرض کیا ہے تو اللہ بیان کرتے ہیں، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے۔ سچے لوگ یعنی جنہوں نے انبیاء کرام کی تصدیق کی، اور خود انبیاء کرام سچے لوگ ہیں، خود انبیاء کرام، جیسے 24ویں پارے میں ہے، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، وہ ذات جو سچ کو لایا، وَصَدَّقَ بِهِ، اور سچ کی تصدیق کی۔ تو اس میں دو تفسیریں ہیں، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، دونوں سے مراد نبی ہیں کہ نبی سچ لایا اور سب سے پہلے اس سچ کی تصدیق بھی نبی نے خود کی، تو لہٰذا یہ ایک ہی گروپ ہے انبیاء کا، اولئک هم المتقون۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 2 گروپ ہیں، والذی جاء بالصدق نبی، وصدق به امتی، جو نبی شریعت دین لایا اور جن لوگوں نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہ دونوں مل کر متقی ہیں، دونوں ہی متقی ہیں۔ اگرچہ تقوی کے معیار کے لحاظ سے نبی کا تقوی بہت عالی اور بلند ہے امتی سے، لیکن بہرحال تقوی کی صفت میں دونوں ہیں۔ تو تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے، یعنی قیامت کے دن اللہ پھر اس میثاق کے بارے میں پوچھیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے شروع میں فرمایا ہے، وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ضرور ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کے پاس پیغام بھیجا گیا تھا، یعنی امتی، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور جو بھیجے گئے تھے ان سے بھی پوچھیں گے۔
یعنی امتی سے بھی پوچھیں گے کہ تیرے پاس میرا پیغام آیا تھا نہیں، اور جو پیغام لے کر نبی گئے تھے ان سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے میرا پیغام ان کو پہنچایا تھا کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں سے سوال ہوں گے، اور پھر فیصلہ تصدیق پہ ہوگا، جیسا کہ سورہ مائدہ کے آخر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج یہ وہ دن ہے کہ صرف سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، بس آج ہیرا پھیری والا دن نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس آیت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر ہے۔ پہلے تو ان سے خصوصی سوال ہوگا، جیسے کہ سارے نبیوں سے سوال ہوگا، تو ان سے ایک خاص سوال ہوگا کہ جناب آپ کو تو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، یہ قوم تمہیں بیٹا بیٹا میرا کیسے کہتی تھی؟ آپ کو یہ سبق پڑھا کے آئے تھے ان کو؟ اللہ پوچھیں گے کہ میں کیا پیغام آپ کو دے کر بھیجا تھا، یہ کیا کہتے ہیں، آپ نے یہ ان کو کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسے کہ روایات میں ہے کہ جب یہ سوال ہوگا اللہ کی طرف سے 500 سال تو کانپتے رہیں گے اس پر، اتنی ہیبت چھا جائے گی۔ پھر اس کے بعد جب پھر کہیں گے کہ یا اللہ میں کیسے ایسی بات کہہ سکتا ہوں جو کہنے کا مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے، میں نے تو وہی کہا جو آپ نے مجھے کہا تھا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو، میرا بھی وہی رب ہے تمہارے بھی وہ رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور جب تک میں ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں تھا، میں اپنے اس قول پہ گواہ ہوں کہ میں نے یہی کچھ کہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِی، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، پیچھے کیا ہوا مجھے کوئی خبر نہیں ہے، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ، آپ ان کے محافظ تھے، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور سب پر حاضر تو آپ ہی ہیں، بات کی خبر نہیں ہے کہ انہوں نے کیا عقیدہ بنایا، کیا کرتے رہے۔ پھر کہیں گے ان تعذبہم، مجرم تو بڑے سخت تھے کہ انہوں نے مجھے آپ کا پارٹنر بنایا، بیٹا بنایا، مجرم تو بڑے سخت ہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ ان کو اس جرم کی سزا دیں تو آپ کے بندے ہیں، آپ سے کون پوچھ سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن اتنا بڑا سنگین جرم بھی آپ ان کا معاف کر دیں تو آپ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ آج تو آپ کے سامنے کوئی لب کشائی نہیں کر سکتا۔ تو مشرک کے لیے تو بخشش نہ ہونے کا پکا اعلان ہے اللہ کا، تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ اللہ ان کو بخش دے، لیکن انداز آپ کی دعا کا کیا ہے؟ یعنی آپ با اختیار ہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، بخشیں عذاب دے۔ تو اس کے جواب میں اللہ فرمائیں گے کہ نہیں نہیں، میرا قانون وہی ہے، آج صرف سچے لوگ بخشے جائیں گے، جھوٹوں کو نہیں بخشوں گا۔ یہ دن ہے ینفع الصادقین صدقہم، سچے لوگوں کو سچائی کام آئے گی۔ سچا نہیں تو نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو کنعان، سچائی کو نہیں مانا تو نبی کی بیوی کیوں نہ ہو امرات لوط، امرات نوح، اور سچائی کو قبول نہیں کیا تو نبی کا باپ کیوں نہ ہو آزر۔ آج نسب کام نہیں آئے گا، فرمایا آج الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو سالم دل کفر و شرک سے سلامت والا دل لے کر آیا، آج اسی کی بنے گی۔ جی تو اللہ فرماتے ہیں یہ میثاق اس لیے دیا کہ میں کل میثاق کے بارے میں پوچھوں گا بھی، تاکہ سچے لوگوں سے پوچھوں ان کی سچائی کے بارے میں۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کیا ہے پھر کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ جنہوں نے سچائی کو قبول نہ کیا ہوگا وہ دردناک عذاب سے بچیں گے نہیں۔ تو اس لیے آج میثاق لے رہا ہوں، کل قیامت کے دن اس میثاق پہ عمل درآمد کے بارے میں سوال ہوگا۔
سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک.